الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الإخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے قل هو اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ وہ اللہ الصمد بے نیاز ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد نہیں اس نے پیدا کیا یا نہیں اس نے جنا ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا لم یلد ولم یولد نہ اس نے پیدا کیا کسی اولاد کو اور نہ وہ پیدا کیا گیا ولم اور نہیں یکن ہے ولم یکن لہو اور نہیں ہے اس کے لیے کفواً کوئی ہمسر یا برابر احد کوئی ایک ولم یکن لہو کفواً احد اور اس کے کوئی برابر نہیں ہے سورہ اخلاص اس کے اور بھی نام ہے سورہ توحید بھی اس کو کہا جاتا ہے احساس بھی اس کو کہا جاتا ہے تو سورہ اخلاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے اس کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو طواف کی 2 رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے یا کوئی بھی 2 رکعتیں آپ ادا کرتے جس میں آپ نے سورہ کافرون پڑھی ہے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھتے صبح کی سنتوں میں سورہ اخلاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ قیام اللیل میں صرف سورہ اخلاص کی ہی تلاوت کر رہا تھا یعنی ہر رکعت کے اندر یہی صورت ہر رکعت کے اندر یہی صورت تو میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی انہا ثلث القرآن شاید انہوں نے اس کو کم سمجھا آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ سورہ ثلث القرآن کے برابر ہے قرآن کا 1/3 حصہ ہے اور اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کفار نے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو سورہ اخلاص کو نازل کر دیا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا ان کا جو امیر تھا جو امام تھا وہ جب نماز پڑھاتا تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تو واپسی میں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کی تو آپ نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے تھے اس نے کہا کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں میری اس سورت کے ساتھ محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے تو یہ سورہ اخلاص اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو ہر نماز کے بعد معوذتین کے ساتھ ملا کر ایک بار پڑھتے تھے یعنی ہر نماز فرض نماز کے بعد جو سورہ فلق ہے سورہ ناس ہے معوذتین ان کو کہا جاتا ہے وہ 2 صورتیں اور سورہ اخلاص ان کو ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور اسی طرح رات کو سوتے وقت ان 3 صورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے تھے یعنی سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس کو ایک بار پڑھا پھر ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور سارے جسم پہ پھیر لیتے کہ جہاں پر آپ اپنا ہاتھ جسم پہ پھیر سکتے ہیں اسی طرح پھر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ یعنی 3 مرتبہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دم کیا کرتے تھے اور صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان میں بھی 3 مرتبہ صبح کے اذکار
اور 3 مرتبہ شام کے اذکار۔ ان کے اندر بھی یہ صورت 3 بار پڑھنے کا حکم ہے، یعنی کئی ایسے مواقع ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ فضیلت والا بنایا۔ قرآن تو سارا ہی فضیلت والا ہے، لیکن کچھ ایسی آیات صورتیں جن کی ایک الگ سے فضیلت بیان ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو جب سوال کیا گیا کہ بتائیے کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا اور کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی اللہ کے صفاتی نام ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور احد اس کے کئی معنی کیے گئے۔ ایک معنی تو پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ احد اور واحد دونوں لفظ ایک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، احد بھی اور واحد بھی۔ واحد بھی ایک کو کہتے ہیں، احد بھی ایک کو کہتے ہیں، لیکن احد لفظ صرف اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور واحد وہ دوسری چیزوں کے ایک عدد کو بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن احد صرف اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے کئی معنی کیے گئے کہ پہلا معنی کہ اللہ کی ذات ایک ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، اس میں تعدد نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، کہ جس طرح مجوسیوں نے کہا کہ 2 خدا ہیں، خیر و شر کا خدا ہے، ایک شر کا خدا ہے، ایک خیر کا خدا ہے۔ مجوسی، آتش پرست، آگ کو پوجنے والے، انہوں نے 2 خدا بنائے۔ عیسائیوں نے عقیدہ تثلیث اس کا نظریہ رکھا کہ 3 خدا ہیں، جنہیں اقانی میں ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس، یہ 3 خدا ہیں۔ 3 ایک ہے اور ایک 3 ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو نکال کے وہ مریم علیہ السلام کو شامل کر دیتے ہیں، یعنی 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ تو لفظ احد سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اگر اس میں تعدد شمار کیا جائے تو پھر وہ احد نہ رہا، پھر وہ ایک اور اکیلا نہ رہا۔ اگر وہ احد ہے تو پھر اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے کوئی برابر نہیں ہے، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہو سکتا، خدا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا معنی اس کا کیا گیا کہ نہ اس کا کوئی ثانی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، کہ اس ذات کا، اللہ کی ذات کا نہ کوئی ثانی ہے، اس جیسا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، کہ کسی نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیا اختیارات میں یا عالم الغیب کے اعتبار سے، کسی اور کو یہ اختیارات دے دیے۔ یا وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے، ہر شے میں اللہ ہے، وحدت الوجود، تو پھر اگر ہر چیز میں اللہ ہے تو پھر وہ احد نہ ہوا، کیونکہ کئی اللہ بن گئے، ہر چیز میں موجود ہے۔ اگر عالم الغیب کسی اور کو مان لیا یا اختیارات میں کسی اور کو مالک مان لیا تو پھر بھی وہ احد نہ رہا۔ یعنی اللہ کی یہ جو صفت ہے، احد ہونا، اکیلا ہونا، اگر اس میں کوئی ثانی ہو یا اس میں کوئی شریک ہو تو یہ صفت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو مانا جائے تو باقی ہر چیز کا خود بخود رد ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا کہ اللہ کو حصوں میں نہیں بانٹا جا سکتا، تقسیم نہیں کیا جا سکتا، کہ جیسے تقسیم کرنے والوں نے کیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مشرکین نے کہا کہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا نور ہے۔ یعنی اللہ کی ذات میں حصے بنا دیے، اللہ کے لیے بیٹے بنا دیے، اللہ کے لیے اولاد بنا دی۔ تو اگر اللہ کے لیے اولاد بنائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ کے لیے والدین اور اللہ کے لیے بیوی بنانا بھی پھر ثابت کرنا پڑے گا۔ تو یہ سارے نقص ہیں، یہ ساری کمیاں ہیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں، جس کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ مرد کو عورت کی ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اسی طرح والدین اس کو اولاد کی ضرورت ہے، اولاد کو ماں باپ کی ضرورت ہے۔
یعنی یہ کمیاں ہیں، ایک دوسرے کا محتاج کر دیا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اللہ میں شمار کی جائیں یا اللہ کے لیے ثابت کر دی جائیں تو پھر اللہ کا صمد ہونا وہ ثابت نہیں ہوتا، کہ پھر اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ یعنی اللہ کو حصوں میں نہیں تقسیم کیا جا سکتا، وہ ایک ہے، احد ہے۔ اگر اس کو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، کوئی بھی چیز اس کے اللہ کی ذات کا حصہ بنا دی جائے گی، وہ نور کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، اختیارات کی صورت میں ہو، تو پھر اللہ کی یہ احد صفت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ احد ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ دوسری آیت ہے کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ صمد کہتے ہیں غنی کو، کہ وہ اغنیاء کا غنی ہے۔ باقی اس کی ضد آتی ہے غنی کی، فقر، کہ باقی اس کے محتاج ہیں، وہ دینے والا ہے، باقی لینے والے ہیں۔ اگر کوئی اور دینے والا ہو تو پھر صمد صفت ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہ ساری صورت توحید پر ہے، کہ جو ایک مسلمان کی بنیادی چیز ہوتی ہے، ایک مسلمان کی جو بیس ہوتی ہے، کہ جس کے بغیر اس کی اسلام کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اگر توحید ہی ختم ہو گئی تو ہر عمل ہی ختم ہو گیا۔ تو اس لیے توحید پہ تمام انبیاء کرام کی دعوت شروع ہوتی تھی۔ تبلیغ کا آغاز ہی قول لا الہ الا اللہ سے ہوتا تھا، کہ پہلے سب سے اپنی توحید کو جو ہے اس کو مضبوط کرو، اسی پہ تمہارا ہر عمل جو ہے وہ مضبوط ہوگا، قائم ہوگا۔ لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ کے لیے اولاد کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کمیاں، کمزوریاں، یہ نقص جو ہے یہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہوتے، یہ انسانوں کے لیے ہیں، یہ مخلوقات کے لیے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا برابر نہیں ہے، اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کے پلے کا نہیں ہے، کیونکہ باقی ہر چیز مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اور خالق مخلوق نہیں بن سکتا، اور جو مخلوق ہے وہ کبھی خالق نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ خالق بن گئی تو پھر مخلوق نہ رہی، اگر مخلوق ہے تو پھر خالق نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے اللہ، وہی احد ہے، وہی صمد ہے، لم یلد ولم یولد، وہی ہے، اس کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔